بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ شب برات کا روزہ اور شب داری کی شرعی حیثیت۔ شب برات 15 شعبان المعظم، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اور یہ ظاہر بات آج 14 شعبان ہے، تو اس حوالے سے یہ سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 15 شعبان کا جو روزہ ہے یا رات کی عبادت ہے، وہ صرف ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس اثر کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھتا ہے، رات کی شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے تک ہے۔ اس کو فرض یا واجب سمجھنا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اور مستحب سنت سمجھنا باقاعدہ، یا اس سے اوپر کا درجہ دینا، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مستحب ہو گیا۔ اس میں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، 13، 14، 15، اس میں 15 شعبان بھی آ جائے گی، وہ رکھے جائیں اور ان میں تداخل کر لیا جائے۔ 15 شعبان کا روزہ بھی ذہن میں رکھ لیا جائے، نیت میں رکھ لیا جائے، اور ایام 20 کے روزے ویسے بھی صحیح روایات سے ثابت ہیں، آپ علیہ السلام کے معمول سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور لیکن یہ جو 15 شعبان کا روزہ یا رات کی عبادت ہے، اس میں بلا اہتمام، بلا اصرار، بلا ملامت کے، یہ درست ہے۔ یعنی جو روایات اس پر ہیں، خاص کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے، اس حوالے سے اپنے طور پر جائز ہیں۔ روایات کی روشنی میں عام دنوں میں سے زیادہ اس کی فضیلت اور اہمیت ذہن میں رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس پر روایات تو ہیں، مگر اپنی طرف سے اجر و ثواب بنانا، اس پر بیان کرنا، یا من گھڑت قسم کی روایات لانا، اس کے اوپر اصرار کرنا بہت زیادہ، اور ملامت کرنا نہ رکھنے والوں کو، عبادت نہ کرنے والوں کو، یا اس رات مسجدوں میں اسپیکر کھول کر لوگوں کو جگانا، شور شرابہ کرنا، لوگوں کی نیندیں حرام کرنا، اور باجماعت صلاۃ تسبیح جیسے مکروہات کاموں کو کرنا کا ارتکاب کرنا، اور اس میں کھانے پکانے اور حلوے کھیریں مسجدوں میں ایک عجیب سے میلے جمیلے جمانا، تو اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ کار یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی رہ گیا قبرستان کا معاملہ۔ قبرستان میں آپ علیہ السلام سے جانا اس رات صرف ایک ہی حدیث، ایک ہی مرتبہ ثابت ہے، تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کچھ اہل علم فرماتے ہیں اگر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی میں ایک آدھ بار اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو گنجائش ہے، وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن ہر سال اس حدیث کو سامنے رکھ کر جانا یہ قطعاً پھر ثابت نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اپنے طور پر روزہ اور رات کی عبادت دیگر عام دنوں کے حوالے سے زیادہ کی اہمیت اور فضیلت سمجھتے ہوئے رکھنا، اپنانا یہ درست ہے، لیکن اصرار اور ملامت یہ چیزیں قطعاً درست نہیں ہوں گی۔